سبق نمبر 2، انسانی جسم کی تقسیم۔ انسانی جسم کو اب ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، بنیادی مفرد اعضاء۔ نمبر 2، حیاتی مفرد اعضاء۔ نمبر 3، خون۔ نمبر 1، بنیادی مفرد اعضاء۔ یہ ایسے اعضاء ہیں جن پر انسانی جسم کی بنیاد ہے۔ یہ انسانی جسم کا ڈھانچہ بناتے ہیں۔ یہ الحاقی خلیات سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو ساکن اعضاء کہتے ہیں، مثلاً ہڈیاں، رباط، اوتار وغیرہ۔ حیاتی مفرد اعضاء۔ حیاتی مفرد اعضاء ان مفرد اعضاء کو کہتے ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے۔ یہ 3 ہیں۔ نمبر 1، اعصاب جن کا مرکز دماغ ہے۔ نمبر 2، عضلات جن کا مرکز دل ہے۔ نمبر 3، غدود جن کا مرکز جگر ہے۔ ان حیاتی مفرد اعضاء میں دل، دماغ اور جگر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہی تینوں مفرد اعضاء اعضائے رسیہ کہلاتے ہیں۔ ان تینوں حیاتی مفرد اعضاء پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ انسانی جسم کے تمام مرکب اعضاء مثلاً معدہ، آنتیں، مثانہ وغیرہ ان ہی مفرد اعضاء، اعصاب، عضلات اور غدود سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ یہ صورت سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کی ہے۔ مرکب اعضاء کے تمام افعال اپنے مختلف مفرد اعضاء کی وجہ سے مختلف ہیں اور یہ اپنے اپنے مرکز کے تابع ہیں۔ مثلاً معدہ کے اعصاب کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ معدہ کے عضلات کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ معدہ کے غدود کا تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ اور اگر دماغ و اعصاب میں کوئی خرابی ہوگی تو معدہ کا اعصابی حصہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ اسی طرح اگر جگر و غدود میں کوئی خرابی ہوگی تو معدہ کا غدی حصہ بھی اس سے ضرور متاثر ہوگا۔ یہی صورت جسم کے تمام مرکب اعضاء میں پائی جائے گی۔ انسانی جسم کے تمام مرکب اعضاء عضلات، غدود اور اعصاب سے مل کر بنے ہوئے ہیں جو کہ مفرد اعضاء ہیں۔ ان مفرد اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مرکب اعضاء بنانے میں الحاقی مادہ سے بنے ہوئے الحاقی خلیات کام آتے ہیں جو کہ عضلات، اعصاب اور غدود کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے میں ایسے ہی کام آتے ہیں جیسے کہ اینٹوں کی دیوار بنانے کے لیے اینٹوں کو جوڑنے کے لیے گارا سیمنٹ کام آتا ہے۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ بذات خود کوئی فعل سر انجام نہیں دیتے۔ اس لیے نظریہ مفرد اعضاء میں الحاقی مادہ سے بنی ہوئی ہڈیاں، رباط اور اوتار وغیرہ کو ساکن اعضاء کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار ان پر صرف اتنا ہے کہ یہ حیاتی مفرد اعضاء کے لیے رہائش کا انتظام کرتے ہیں اور انسانی جسم کا ڈھانچہ بناتے ہیں۔ زندگی کا دار و مدار صرف حیاتی مفرد اعضاء پر ہی ہے، کیونکہ ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی نکال دیا جائے تو انسان فوراً مر جاتا ہے۔ مثلاً دل، دماغ، جگر میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیا جائے تو انسان فوراً مر جاتا ہے۔ اور اگر انسانی جسم میں سے بنیادی مفرد اعضاء میں سے کوئی ہڈی، خواہ وہ بڑی سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، نکال دی جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار چونکہ حیاتی مفرد اعضاء، دل و عضلات، جگر و غدود اور دماغ و اعصاب پر ہے، کیونکہ یہ تینوں مفرد اعضاء ہی انسانی جسم کی مشین کو چلانے کے لیے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ انسانی جسم کی مشین میں صرف 3 پرزے ہی کام کر رہے ہیں اور ان ہی کی وجہ سے انسانی جسم کی مشین چل رہی ہے۔ اس لیے انسانی جسم کی مشین میں خرابی کی صورت میں ان تینوں پرزوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی پرزہ خراب ہوگا۔ بلکہ یوں تصور کر لیں کہ انسانی جسم میں صرف 3 ہی مفرد اعضاء ہیں اور ان ہی کی خرابی کی وجہ سے انسانی جسم مختلف امراض و علامات کا شکار ہو جاتا ہے اور ان ہی کی خرابی کو ٹھیک کر دینے سے تمام امراض و علامات دور ہو جاتے ہیں۔
عضلات کا مرکز دل ہے، اعصاب کا مرکز دماغ ہے، غدود کا مرکز جگر ہے۔ یاتی مفرد اعضاء تعداد میں 3 ہیں۔ نظریہ مفرد اعضاء نے یہ تحقیق کیا ہے کہ ان 3 مفرد اعضاء میں 3 ہی قسم کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، کسی مفرد عضو کے فعل میں تیزی پیدا ہو جائے، اس کو نظریہ مفرد اعضاء میں تحریک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام مفرد عضو اعتدال پر کر رہا تھا وہ کام بہت زیادہ کرنے لگا ہے۔ نمبر 2، کسی مفرد عضو کے فعل میں کمی پیدا ہو جائے، اس کو نظریہ مفرد اعضاء میں تعلیل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام مفرد اعضاء اعتدال پر کر رہا تھا اب وہ صحیح نہیں کر رہا، یعنی پہلے سے کم کام کر رہا ہے۔ نمبر 3، کسی مفرد عضو کے فعل میں بالکل ہی کمی آ جائے تو اس کو نظریہ مفرد اعضاء میں تسکین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام مفرد عضو پہلے اعتدال پر کر رہا تھا اب بالکل ہی کم کر رہا ہے۔ انسانی جسم